کر دیں گے. اور مولا 3 دن مکے میں قیام کریں گے اور لوگ گروہ در گروہ مولا کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. جب 10,000 لوگ مولا کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور مولا کا 10,000 کا لشکر ہو جائے گا, پھر مولا خانہ کعبہ سے نکل کر مدینے کی طرف جائیں گے. مکے سے نکل کر مولا روضہ رسول پہ جانے کے بعد پوچھیں گے کہ اے لوگوں, یہ میرے جد اللہ کے نبی کے دائیں اور بائیں کون ہیں؟ بہار الانوار کی روایت علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب مولا پوچھیں گے تو لوگ بتائیں گے فلاں فلاں کی قبر ہے. مولا کہیں گے انہیں باہر نکالو. باہر نکالنے کے بعد مولا کہیں گے سوکھا درخت ہوگا. مولا کہیں گے نا درخت پہ لٹکا دو. جیسے ہی سوکھے درخت پر دونوں کو لٹکایا جائے گا وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا. پھر مولا کہیں گے کہ جاؤ یہودیوں کا فلاں فلاں جگہ کسی زمانے میں قبرستان تھا, وہاں ایک شخص اور دفن ہے, تیسرے کو بھی لے کر آؤ. مولا اسے بھی وہاں سے نکلوائیں گے اور نکلوانے کے بعد ان تینوں کو درخت سے لٹکا دیں گے. سوکھا درخت ہوگا, جیسے ہی انہیں درخت سے لٹکایا جائے گا وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں عبداللہ بن عباس, کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب ان پر حملہ ہوا زخمی ہو گئے, شہادت کے بالکل قریب ہیں, لوگ جمع ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ایک قبر کی جگہ موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اور ابو بکر کی قبر ہے, ساتھ میں ایک جگہ موجود ہے, جاؤ پوچھ کے آؤ, اگر اجازت ملتی ہے تو مجھے وہاں دفن کر. جب وہ واپس آئے اور آ کر بتایا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مل گئی ہے, تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا. اب ظاہر ہے کہ جب رش لگا ہو, ایک ہی جگہ ایک چیز ایک شخص ہے, اس کے گرد لوگ جمع ہیں, تو ظاہر ہے وہ دھکم پھیل ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو اوپر کھڑے ہوتے ہیں. تو ایک شخص نے اب اپنی کونی میرے کندھے کے اوپر رکھی ہوئی تھی. So Ibn Abbas is standing there and he said, as I was standing there, I felt on my shoulder somebody's elbow, like somebody is trying to look, and on my elbow. And I heard him say, and this is a very important hadith, very interesting. It's not a hadith, sorry, it's an historical episode because the Prophet is not speaking here. I heard him say, Rahimakallah, may Allah have mercy on you. In kuntu la arju an yaj'alaka Allahu ma'a sahibayk. I always hoped that Allah would place you together with your 2 companions, because he's going to be buried. Now the permission has come, he's going to be buried in the same room. عمر مجھے پہلے ہی معلوم تھا, عمر مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ سعادت آپ کو نصیب ہو کر رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کو جگہ ملے گی. یہ میں شروع سے سمجھتا آ رہا تھا, مجھے یہ بات معلوم تھی, مجھے اسی بات کی امید تھی کہ آپ کی ہی قبر وہاں بننی ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں میں نے جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور ابو بکر اور عمر, میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ میں گیا اور ابو بکر گئے اور عمر گئے, فلاں چیز کو میں نے مانا اور ابو بکر نے مانا, عمر نے مانا, فلاں چیز پر میرا ایمان ہے اور ابو بکر کا ہے, عمر کا ہے. کہتے ہیں مجھے تو اس بات میں شبہ ہے, مجھے یہی امید تھی کہ عمر یہ سعادت آپ کو ملنے والی ہے کہ نبی کے بعد ابو بکر کا مقام ہے اور ابو بکر کے بعد آپ کا مقام ہے. كنت وأبو بكر وعمر وفعلت أبو بكر وعمر وانطلقت أبو بكر وعمر. Because how often did I used to hear the Prophet ﷺ say, I used to along with Abu Bakr and Umar, and I did along with Abu Bakr and Umar, and I went along with Abu Bakr and Umar. So and then so the man is speaking, and so I wanted you to be with them, meaning in death as well. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا کہ یہ کون ہے کہنے والے, دیکھو تو صحیح کہ یہ کون ہے, کیا خیال ہے کون ہوں گے. So Ibn Abbas said, I look back to see who is this person speaking, and it turns out to be
Ali ibn Abi Talib. This is a very, very beautiful narration. You understand why? عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فالتفت فاذا ہوا علی بن ابی طالب، میں نے مڑ کے دیکھا تو علی بن ابی طالب تھے۔ یہ صرف اہل سنت کا ایسے ہی عقیدہ نہیں ہے، اس عقیدے پہ قرآن نے مہر لگائی ہے کہ نبی کے بعد ابو بکر کا مقام ہے۔ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی ہے کہ نبی کے بعد ابو بکر کا مقام ہے، اور اس بات پر صحابہ کرام نے مہر لگائی ہے کہ نبی کے بعد ابو بکر کا مقام ہے، اور اس بات پر علی بن ابی طالب نے مہر لگائی ہے کہ علی کے بعد نبی کے بعد ابو بکر کا مقام ہے، اور اس بات پر تمام اہل سنت نے مہر لگائی ہے۔ اور آج جو ایسی زبان دراز کرتا ہے اور اپنے آپ کو سنی بھی کہلواتا ہے یا قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔